نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ 21 رمضان مبارک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب ان کی یوم شہادت ہے، اور یہ ان کی شان اور فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں یہاں پر عرض کرنی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور بنی ہاشم سے ماں اور باپ دونوں طرف سے بنی ہاشم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے والدین نے خدمت کی تھی۔ جب حضرت آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب فوت ہو گئے تھے تو انہوں نے ہی تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفالت میں آئے تھے، اور 13 سال کی عمر انہوں نے جوانی میں اسلام قبول کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہترین فیصلہ کرنے والا قرار دیا تھا۔ اور خلفائے راشدین کے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں وہ ہر مشورے میں شامل ہوا کرتے تھے، اور کئی دفعہ تو یوں ہوتا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کاش کہ اگر یہ علی آج نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو گیا ہوتا، کہ جس وقت انہوں نے ایسے خاتون کو جس کا چھٹے مہینے میں بچہ ہونے جا رہا تھا تو اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، تو حضرت علی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو روک کر ترتیب لگائی کہ جب یہ 2 سال کا حکم ہے کہ 2 سال رضاعت کرو، اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ ماں اس کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے 30 مہینے، انہوں نے کہا کہ 30 مہینوں میں 2 سال 24 مہینے نکال دو تو 6 مہینے بچتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ ہو جو چھٹے مہینے میں کمپلیٹ پیدا ہو جائے، تو لیکن اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پہ عورت پہ زنا کی سزا لگا کر رجم کر دیا جائے۔ تو اس موقع پہ انہوں نے جو دلیل دی تھی، فاروق اعظم نے اس کو باقاعدہ اپریشیٹ کیا تھا، اور ایسے ہی ایک دلچسپ صورتحال بن گئی تھی کہ جس کا ذکر فقہی لطائف میں موجود ہے کہ اس وقت یہاں پر ان کو اطلاع دی گئی کہ ایک بندہ ہے کہ جو مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، اور اس نے آگے کوئی شادی کر دی ہے اور کوئی اس کو بھی شادی کے لیے لے گیا ہے، تو حضرت علی نے ان کو بلوا لیا اور ان سے صورتحال معلوم کی، تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی اپنے حساب میں پورا مرد ہوں، اور جس کے ہاں اس کی شادی کی گئی تھی بطور تانیث کے، تو اس لیے ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ اپنے طور پہ پورا مرد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ جس کا نکاح ہوا ہے وہ توڑ دیا جائے، کیونکہ یہ خود مرد ہے۔ اور اس حساب سے انہوں نے یہ کمال دانائی کا فیصلہ کیا کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کی جو مردانہ خوبی ہے وہ قوی ہے تو اس کو مرد ہی تصور کیا جائے گا، اور جو اس نے عورت بیاہی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایسے حکمت و دانائی کے فیصلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنگ، جس کو ہم کہتے ہیں جیش العسرت، 30,000 کا لشکر اور عیسائیوں کے بہت بڑے مرکز کی دھمکی کے بعد نکالا گیا تھا، اور اس میں بڑا مشکلات 30,000 کا لشکر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا تم مدینہ میں ہمارے خاندان کی طرف سے وہاں پہ رہو گے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کو مدینہ کا والی بنایا تھا، اور حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم ان کے ساتھ مشورے میں رہنا، اور اس وقت حضرت علی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے بال بچوں اور بیوی میں ادھر معاملات میں گھریلو معاملات میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ خود جنگ پہ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ جری تھے اور بہت زیادہ طاقتور تھے ماشاءاللہ، اور کئی جنگوں میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، وہ ہارون تو نبی تھا پر تم نبی نہیں ہو، تو تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے، تو یہ نسبت گویا کہ مقرر کر دی کہ آپ ان کے ساتھ ہی رہیں اور ان کے تمام کام انہوں نے کرتے رہے ہیں۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم نے یہی فرمایا تھا کہ میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ ہے، اور ایسے معاملات میں جب بھی کبھی کوئی ایشو مشکل پیش آتا تو وہ اس میں رہنمائی کیا کرتے تھے۔
ان کے اپنے دور خلافت میں جو 4 سال کا دور ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا دور ہے، اور اس میں اسلام دشمنوں نے انہی کے پہلو میں جا کر پناہ لی ہوئی تھی، تو حضرت علی کو بھی انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، اور خوارج کی شکل وہ بن گئے تھے، اور وہ اوپرے اوپرے فیصلے کیا کرتے تھے۔ جو جب انہوں نے تلوار اٹھا لی اور لوگوں کو مارتے تھے کہ تم ہماری بات مانو، تو انہوں نے کہا کہ تم جو مرضی ہے کہتے رہو، بس یہ مارنا اور تلوار چلانا اور دہشت گردی اور گلے کاٹنا یہ بند کر دو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ لیکن وہ اس بات پہ نہیں آتے تھے، اور یہ اس لیے ان کو خوارج کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد تھے، اور اس لیے حضرت علی کی جو 80,000 کی فوج تھی، انہوں کو ختم کرتے کرتے ختم تو ان کو کر دیا، کیونکہ وہ آگے تھے، بہت زیادہ لڑاکو تھے، اور حضرت علی کی فوج بھی تقریباً 80,000 کی بہت تھوڑی سی بچ گئی تھی، اور پھر ان دہشت گردوں نے بھی حضرت علی کو مار کر فجر کی نماز میں شہید کر دیا تھا۔ اور یہ ان کی شان ہے کہ ان کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں انہی کی تلوار سے کتنے نامور مکے کے مشرکین قتل ہوئے تھے۔ اور جنگ جو احزاب ہے، جس کو ہم خندق کی جنگ کہتے ہیں، وہاں پہ عبد ود ایک پہلوان نکلا تھا، للکارتا ہوا 80 سال کا بوڑھا، وہ نکل کے للکارتا تھا، اور وہ 15 فٹ کی خندق جو ہے نا وہ عبور کر گیا تھا، تو وہ للکارتا پھرتا تھا کہ ہے کوئی حل من مبارز، میرے مقابلے میں کوئی نکلو۔ تو حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عبد ود ہے، پہلوان ہے عبد ود۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو روکا، تو پھر وہ اس نے للکارا، تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، حضور نے فرمایا عبد ود ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے جب للکارا، تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، آپ نے فرمایا اچھا خیر جاؤ، اور پھر وہ للکار کر کے سامنے گئے، اور اس نے کہا تم تو علی ابو طالب میرے بھائی کے بیٹے ہو، تم تو میرے بھتیجے ہو۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں جہنم رسید کرنے آیا ہوں۔ وہ ایک دم گھوڑے سے اتر پڑا اور ایک دم بھاری سی تلوار اٹھا کے اس کو مارے۔ حضرت علی ایک دم سائیڈ پہ ہو گئے، اور پھر نکال کے جو اس کو لگائی تو اس کی خود کو توڑتی ہوئی اس کو سر کے اندر پھنس گئی تھی، اور بڑی مشکل سے اس کو نکالا گیا تھا۔ اور خیبر کے وہ قلعہ جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار سے وہ فتح ہوا تھا۔ تو یہ وہ نسبتیں ہیں جو حضرت علی کی ہر معاملات میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے کام آ رہی تھیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ حسنین کے ابا جان ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شوہر تھے۔ اور ایک مرتبہ وہ کسی بات پہ ناراض ہو کے وہ گھر سے نکلے، تو حضرت فاطمہ کہہ رہی تھی کہ علی لڑکے نکل گیا ہے۔ حضور علیہ السلام پیچھے گئے تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی وہ ایسے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے جسم پہ ریت لگی ہوئی تھی، تو اس موقع پہ حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور ان کو اٹھایا اور جگایا اور کہا او ابو تراب اٹھو، اور پھر ساتھ ان کو گھر لے گئے۔ تو اس نسبت سے ان کی کنیت ابو تراب بن گئی ہے، جو زیادہ تر مشہور ہوتی ہے۔ یہ محبت کے حساب سے اور یہ خدمت کے حساب سے یہ نسبت ہے، اور علم کے حساب سے ان کا بہت بڑا مقام ہے کہ بے شمار علمی مسائل وہ ان کے ہاتھ سے حل ہوا کرتے تھے، اور بے شمار حکم اسلم۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسری طرف حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، اور حضرت علی ان کے درمیان میں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں ذرا کیسے منظر ہے کہ جیسے گویا کہ لنا ہوتا ہے، لام اور الف اور بیچ میں نون، ذرا قد ان کا بہت زیادہ چھوٹا تھا، مونڈھے ان کے زیادہ وزنی تھے، اور قد کاٹ کی وجہ سے ان کی زور آوری تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس نون کو بیچ میں ہم نکالے تو تم دونوں لا بن جاؤ گے۔ کتنی حکمت والی بات کی تھی، اور ایسی بے شمار باتیں فقہی لطائف میں ڈاکٹر اشرف علی کی کتاب میں موجود ہیں۔ علم کی شوق رکھنے والوں کو ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے۔ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر لوگ جب ان کو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے بنو امیہ والے، تو اس کے جواب میں ان کے لیے یہ اللہ بولا جاتا کرم اللہ وجہہ، تو یہ ان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، ان کی شانیں بہت زیادہ بلند ہوں۔ اور اس ابلاغ کے لیے ہم نے چاہا کہ کچھ باتیں جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں فوری طور پہ وہ قارئین کی نظر کر دی جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، نیکی کی باتوں کو آگے ابلاغ کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔